وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ پیغمبر اسلام کی اس حدیث سے اپنے درس کو شروع کریں گے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے اور فریضہ کس پر؟ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، و مسلمہ، اور مسلمان مرد پر اور مسلمان عورت پر۔ اور جو ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں عورتوں کی اہمیت نہیں ہے پڑھائی میں لکھائی میں، اس کو پیغمبر نے دور کر دیا یہیں سے علیہ السلام کہ علم کا حاصل کرنا دونوں پر فرض ہے، کسی ایک پر نہیں۔ جتنا مرد پڑھ سکتا ہے، جتنا لڑکا پڑھ سکتا ہے اسلام میں، اتنا ہی لڑکی پڑھ سکتی ہے۔ اگر مرد جو ہے وہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن سکتا ہے تو لڑکی بھی پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مرد پڑھ لکھ کے وکیل بن سکتا ہے تو عورت بھی پڑھ لکھ کے وکیل بن سکتی ہے۔ اسلام نے اس بات کو بالکل سرے سے خارج کر دیا ہے کسی حدیث سے۔ اور اس کے بعد اگر ہمیں پڑھنا لکھنا ہے تو زیادہ ضروری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کیا العلم و علمان، علم ہے جو دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کیسا دو طریقے کا علم ہوتا ہے؟ علم الابدان و علم الادیان، ایک دین کا علم ہے اور دوسرا بدن کا علم ہے۔ دو طریقے کا علم ہے جسے پیغمبر نے ہم کو سیکھنے کے لیے کہا گیا۔ علم الابدان جب انسان سیکھتا ہے بدن کا علم تو اس میں ڈاکٹر ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، یعنی دنیا کے جتنے دوسرے نالج ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب کہا جاتا ہے والافضل علم الادیان، اور پیغمبر نے کیا فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ انسان دین کا علم سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین یعنی علم الابدان جو ہے بدن کا علم جب انسان سیکھتا ہے اور انسان کی زندگی سے متعلق علم ہوتا ہے تو وہ صرف دنیا کے لیے رہتا ہے، لیکن دین کا جب علم سیکھتا ہے تو وہ دین دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آتا ہے۔ اب اگر مثلا اسی میں سے ہم فرض کریں علم میں دین سیکھنے میں، تو اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہماری دین کی ضرورتیں ہیں اس کے بارے میں انسان کو جاننا چاہیے۔ دین کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ دین کی سب سے بڑی ضرورت ہے نماز۔ کیوں ضرورت ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون جو ہے دین کا وہ نماز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نماز کے بارے میں جو کچھ بھی علم ہے وہ اسے ایک مومن، ایک مسلمان کو سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز ہمارے زندگی کی بھی ضرورت ہے اور ہمارے آخرت کی بھی ضرورت ہے، دونوں جگہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہم کو نماز کے بارے میں جو بھی علم ہے اسے سیکھنا چاہیے۔ اب کیا نماز کے بارے میں کوئی آیت آئی ہے قرآن میں، کوئی حدیث آئی ہے، کوئی روایت وارد ہوئی ہے، معصومین نے بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بیان کریں گے آپ کے لیے۔ اب ہم پہلے دیکھیں نماز کے لیے آیتیں کیا نازل ہوئی ہیں کہ نماز پڑھی جائے۔ تو ہر نبی سے لے کے جناب موسیٰ کے زمانے میں، جناب ابراہیم کے زمانے میں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں، جناب آدم کے زمانے میں، جناب نوح کے زمانے میں، ہر زمانے میں نماز رہی ہے۔ اب اس کا طریقہ الگ الگ تھا۔ کسی نبی کے زمانے میں کسی طرح کی نماز پڑھی جاتی تھی، کسی نبی کے زمانے میں کسی طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جیسے جناب مریم کے زمانے میں آپ نے سنا حدیثوں میں کہ کیا تھا؟ کہا سکوت والا روزہ، میں نے روزہ رکھ رکھا اور میں کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ جس دن وہ جناب عیسیٰ کو لے کے قوم کے بیچ میں آئی تھی، برادری کے، ہم لوگ کے بہت برادری کے بیچ میں، کہ ایک لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس کا کوئی شوہر نہیں ہے، اس کے بعد بچہ کہاں سے آیا؟ جب سب سوال کرنے لگے، بوڑھے جمع ہو گئے کہ یہ کیا کیا تم نے، کہاں سے لائی؟ تو جناب مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا آج میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کے لیے، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کرنے والی۔ تو یہ روزہ تھا اس وقت کا، سکوت کا روزہ، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں چپ کا روزہ رکھا ہے، تو ایسا۔ لیکن آج ہمارے پیغمبر کی شریعت میں کیسا روزہ ہے؟ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کا ٹائم کیا ہے؟ کیا ٹائم ہے روزہ رکھنے کا؟ 4 بج کے نہیں، 4 بج کے یا 5 بج کے یا 3 بج کے، 3 بج کے من الفجر الى الليل۔ آفرین، دیکھو اس نے بتا دیا، کل ہم نے بتایا تھا تو اس کو پتا ہے، من الفجر الى الليل۔ ہم کو روزہ کب رکھنا ہے؟ ہم کو صبح کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک کا ٹائم دے۔
हम टाइम बताते हैं तो फंस जाते हैं। कैसे फंस जाएंगे? आज हमारा टाइम है गर्मी का, 7 बजे अजान हो रही है, कल ये टाइम बदल जाएगा 14 साल के बाद, तो हमारा टाइम आ जाएगा सर्दी में, हम 5:30 बजे रोज़ा खोलने लगेंगे। तो सामने वाला जो दूसरे मजहब का है, क्या मस्करा करते हो यार, बताते हो कि हम लोग जो है ऐसे रोज़ा रहते हैं, बहुत टाइमिंग की सेटिंग है। अभी तुम 10-12 साल पहले जो है 7 बजे शाम को रोज़ा खोलते थे, 7:15 बजे खोलते थे, आज 5:15 बजे खोल दो, 2 घंटे कम कर दिया। कैसे? तो हमको जब किसी को बताना हो कि हम रोज़ा कितनी देर रखते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा अजान सुबह से लेकर अजान मगरिब तक। अभी अजान जब होगी तब रोज़ा हम शुरू करेंगे, जब तो हो जाएगी तो इफ्तार कर लेंगे। तो इसमें टाइमिंग बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम नमाज में आ जाए तो नमाज जो है बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि दीन का सुकून है, अमूद है। अमूद खैमे में देखा होगा आपने, अगर खैमा देखा है तो खैमे में बाहर बहुत सारी रस्सियाँ बांधी जाती हैं, ठीक है, 6 या 8 रस्सी बांधी जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको तनाब कहते हैं, ठीक है। लेकिन खैमे के बीच में जो पाइप लगा होता है, जो बल्ली गड़ी होती है, उसको कहते हैं अमूद। अगर एक रस्सी उसमें से खोल दीजिए तो खैमा खराब नहीं होता है, उसमें कि आप 2 रस्सी खोल दीजिए तो खैमा खराब नहीं होता है। लेकिन अगर इस अमूद को आप टेढ़ा कर दीजिए तो खैमा बिल नीचे आ जाता है। यही हाल है नमाज का। नमाज की हैसियत इस पाइप की हैसियत है जो खैमे के बीच में होता है, जो खैमे को बरपा रखता है, ठीक है। तो अगर इसको हमने ख़राब कर दिया, नमाज अपनी बर्बाद कर दी, तो हमारा दीन बर्बाद हो जाएगा। अब हम चाहे कुछ भी करते रहें दीन पे, 1000 हज कर लें, दिन भर तस्बीह पढ़ते रहें, सजदे में पड़े रहें, शुक्र करते रहें, कुछ भी करते रहें, हमारा दीन बाकी है तो नमाज से हमको नमाज पढ़नी होगी। ये बिल्कुल मुसल्लम बात है। और कम से कम 2500 से ज़्यादा रिवायतें हैं नमाज के बारे में, और 250 से ज़्यादा डायरेक्ट आयतें हैं। अक़ीमिस्सलात, अक़ीमिस्सलात, अक़ीमिस्सलात। जनाब मूसा से खिताब है परवरदिगार का, अक़ीमिस्सलात अला ज़िक्री, ऐ मूसा नमाज कायम करो मेरे ज़िक्र के लिए, ठीक है। अक़ीमिस्सलात, अक़ीमिस्सलात पैगम्बर से मुसलसल खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। तो हर जगह जो है नमाज का जिक्र मिलेगा। अब इस नमाज को हम शुरू करेंगे एक एक चीज़ नमाज में। कहाँ से शुरू करते हैं? नमाज को हम शुरू करते हैं नियत से, ठीक है। नियत, नमाज में हमको नियत करनी है। अब नियत कैसे होगी? नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। 2 चीज़ होती है, एक होता है ऐसे लिखा जाएगा ये कुर्बतन, एक है इलल्लाह ये, और एक है अल्लाह। बहुत से लोग क्या कहते हैं? बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह, सुना होगा आपने। बहुत से लोग कहते हैं कुर्बतन अल्लाह। कहीं भी अल्लाह सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, इसको जहन से निकाल दो। कैसे बोलेंगे? एक बार बोल के बताएं कि कुर्बतन इलल्लाह, कुर्बतन इलल्लाह। नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह। अब वो जिस चीज़ की नमाज है बीच में आप उसका नाम ले लीजिए, ठीक है। मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, क़ज़ा नमाज है, नज़र किया आपने 2 रकात नमाज पढ़ने की तो वो नमाज है, जो भी है। तो सही नियत जो होगी वो होगी नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, ठीक है, अल्लाह की कुर्बत के लिए, ठीक है। और अगर अल्लाह कहेंगे तो उसका मतलब हो जाता है उल्टा, अल्लाह से दूरी के लिए नमाज पढ़ता हूँ। तो इतना फ़र्क हो जाता है, एक अलिफ और आइन में इतना फ़र्क है। तो नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, सुबह की पढ़ता हूँ, जोहर की पढ़ता हूँ, जो भी। ये तो हमारी नियत हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम कहेंगे नियत के बाद क्या करते हैं? नियत के बाद क्या करते हैं बताइए? नियत के बाद क्या करते हैं कौशल? तकबीर। हाँ, नियत के बाद तकबीर कहते हैं। तकबीर अब कैसे कही जाती है? तकबीर तो सब लोग सुनते रहते हैं, अब पता नहीं कितनी तकबीर कैसे कैसे कही जाती है। असल में तकबीर क्या कहना है? अल्लाहु अकबर, बस इतना ही है। अब ना उसको हम खींचना है, हमें इसको अल्लाहु अकबर नहीं, तकबीर नहीं हुई, अल्लाहु अकबर नहीं, ऐसा भी सही नहीं है।
اس کو جلدی سے ہم کو پڑھنا ہے، جلدی سے. جلدی کا مطلب اس کو جو ہے بہت آرام سے ادا کرنا اور اس کو بالکل صاف ادا کرنا ہے. اکبر بھی نہیں کہنا ہے، اکبر بھی نہیں کہنا ہے. اس کے بیچ میں بہت سے لوگ واو بھی لے آتے ہیں. اللہ اکبر سنا ہے آپ نے، اللہ اکبر ہے نا، سنا کہ نہیں؟ آج کے بعد کوئی اللہ اکبر نہیں کہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر کوئی دوسرا آپ سن رہے ہیں اور وہ اس طرح کی تکبیر کہہ رہا ہے تو اس کی تکبیر صحیح نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو بھی کہہ رہا ہے آپ کو ایسے ہی کہنا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اکبر کے درمیان ایک سیکنڈ سے کم کا فاصلہ ہے. اللہ اکبر یعنی اے کو بھی ظاہر کرنا ہے اور الف کو بھی ظاہر کرنا ہے. نہ ملا سکتے ہیں، نہ کھینچ سکتے ہیں، نہ اس کو کم کر سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ زیادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک؟ کیسے بولنا ہے سب لوگ بول کے بتائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر، لیکن جب یہاں پہنچیں گے تو یہاں کچھ نہیں چلنے والا ہے. یہاں پہ فوراً کہنا ہے آپ کو اللہ اکبر. اس کے بعد یہ تکبیر ہماری پوری ہو جاتی ہے. نیت کریں گے قربتاً نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں ظہر کی واجب قربتاً الی اللہ. اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہی جائے گی، اس میں ہم کیا کہیں گے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر سورہ شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اس میں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کو کیسے کتنی جلدی جلدی لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، بہت سارے میرے پاس اسٹائل ہے وہ سب بتائیں گے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پتہ نہیں رحمان حذف ہو گیا ختم ہو گیا کہ رحیم حذف ہو گیا، کچھ نہیں معلوم پڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. تو نہ اللہ اکبر ہی جگہ پہ رہا نہ بسم اللہ ہی جگہ پہ رہا. جب آپ نے کک ہی نہیں ماری تو آگے گیئر کیوں لگا رہے ہیں؟ پہلے کک تو ماریے. جب گاڑی اسٹارٹ ہو جائے، آج کل تو سیلف اسٹارٹ ہے، بٹن دبائیے تو اس کے بعد ایکسیلیٹر گھمائیے. جب آپ بٹن ہی نہیں دبا رہے تو ایکسیلیٹر کیوں گھما رہے ہیں؟ ہاں تو ایسا نہیں چلے گا. آپ کو پہلے جو ہے وہ ایکسیلیٹر کو سیلف مارنا پڑے گا، تب جا کے آپ گیئر ڈالیں. وہ تو ابھی بعد میں چلے گی، پہلے تو سیلف مارے گا. سیلف بھی نہیں مار رہے، ایک ہی نہیں مار رہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ملو پورے میں اتنے بچے ایسے ہونے چاہیے جن کو کہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم نہیں چلتا ہے. ٹھیک ہے، ایک جو ہے وہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو اس پہ الرحمن، اس پہ تشدید ہے. رے جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. ٹھیک ہے، 2 بار اس کو پڑھنا ہے رے کو. اور اسی طرح یہ والے رے کو بھی، جس پہ بھی تشدید ہے، اس کو بھی جو ہے 2 بار پڑھنا ہے ہم کو. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم 2 مرتبہ. یہ رے بھی 2 مرتبہ، یہ رے بھی 2 مرتبہ. اگر کوئی بھی آپ کے سامنے آواز آتی ہے، کوئی بھی آگے پڑھے تو آپ فوراً نماز کے بعد اس کو پکڑیے کہ یہ مولانا صاحب آپ کی نماز میں کچھ عجیب سی چیز نظر آئی ہم کو. کیا چیز نظر آئی؟ آپ پڑھ لیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایک رے کیوں تلفظ کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ 2 رے ہے اس میں تو. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ ایسی آواز آئے آپ اس کو بتا دیجیے عزت و احترام کے ساتھ کہ مولانا صاحب آپ کی بات ہمارے سننے میں ایسی آ رہی ہے، آپ نماز میں ایسے کیوں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا اسٹارٹ. نماز یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. نیت کیا، تکبیر کہا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگ پڑھیں 3-4 بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب پڑھو، سب لوگ پڑھو.
الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں چیزوں کو دو دو بار پڑھنا ہے اسرا کو، ٹھیک ہے؟ اور رحمان رحمان نہیں، رے پہ زبر ہے، رحمان، ہاں رحمان نہیں پڑھنا ہے، رحمان رحیم، دونوں رے پہ زبر بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رحمان نہیں ہو سکتا، یہ رحیم ہی رہے، رحمان رہے گا اور رحیم رہے گا، نہ رحمان ہوگا نہ رحیم ہوگا، تو اتنا یہاں تک یہ ہو جاتا ہے۔ کیا کیا ہو گیا؟ پھر سے میں تکرار کرتا ہوں، قربتاً اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد کون پڑھے گا؟ پڑھو جاؤ، ہاں ہنسنے والا نہیں ہے بھائی، میں غصہ ہو جاؤں گا پھر، ہاں ہنسنے والا اس ٹائم ہنسنے والا نہیں پوچھا، سورہ حمد پڑھو تو زور سے پڑھو۔ اب ہم اگر سورہ حمد شروع کرنا چاہیں اس کے بعد تو سورہ حمد شروع کریں گے، کیسے؟ پہلی آیت ہو گئی، کیا ہوا؟ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، اس میں الحمدو کہیں ہے؟ ہاں تو الحمدو نہیں پڑھنا ہے، الحمد، الف لام میم دال، الحمد، اس کا کیا مطلب؟ میں حمد کرتا ہوں، الحمدو مطلب میں حمد کرتا ہوں، کس کی؟ للہ، اللہ کے لیے میں حمد کرتا ہوں۔ اور جب ہم اس کو پڑھ دیں گے الحمدللہ تو پتہ ہی نہیں چلا الحمدو کا کوئی مطلب مجھے بھی نہیں معلوم کیا ہے، ہاں تو وہ الحمدللہ نہیں چلنے والا، الحمدللہ، الف لام میم دال، یہ پانچوں حرف ادا ہونے چاہیے، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو اس دنیا کا پالنے والا ہے، رب یعنی پالنے والا، عالمین یعنی پوری دنیا، عالمین سے مراد صرف ہماری یہ دنیا نہیں ہے، زمین کے نیچے جتنی دنیا ہے وہ بھی، زمین کے اوپر اور آسمانوں میں جو دنیا ہے وہ بھی۔ اور امام علی نے کیا فرمایا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری جو یہ دنیا ہے بس اتنے ہی میں رہتے ہو؟ نہیں، اللہ نے 18,000 ایسی دنیا پیدا کی ہے، سبحان اللہ، 18,000 کم نہیں ہے، اور سب کو رزق پہنچاتا ہے وہ۔ ہاں یہ جو بندش کا نقطہ کہ اگر ہم صرف علی علی کہتے ہیں تو ہماری کیا فضیلت رکھی ہے؟ 18,000 دنیا سے علی علی کی آواز آتی ہے، کوئی ہمارے کہنے سے تھوڑی امام علی وہ ہے کہ ہم ملنگ بن گئے کہ ان کا کوئی نعوذ باللہ چاہنے والا ہی نہیں ہے، ہم بہت بڑے چاہنے والے، نہیں تم سے بڑے 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 ہیں۔ تو یہ ہو گیا 18,000 دنیا ہے جس میں علی علی کرنے والے پائے جاتے ہیں،
अल्लाह की हम्द करने वाले पाए जाते हैं। अल्लाह पालने वाला है उन सब का, रब यानी पालने वाला। इसी से तरबियत इसी से आती है, ठीक है। ये इंसान आदमी कहता है क्या तरबियत पाई है इन्होंने, तरबियत पलटती है जब भी आदमी तरबियत के सिलसिले में कहता है किसी बच्चे के, तो वो बात पलटती है उसके बाप की तरफ, उसके माँ की तरफ, वालिदैन की तरफ, उसके उस्ताद की तरफ, उसके टीचर की तरफ, कि कैसी तरबियत पाई है इन्होंने। तो इस तरह से हम इसको सही से अदा करेंगे। रब्बिल आलमीन नहीं, रब्बिल आलमीन, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसके बाद दूसरी आयत क्या है? ये दूसरी आयत है, अर्रहमान अर्रहीम। इसी तरह अर्रहमान अर्रहीम नहीं होना चाहिए। इस पे भी दो बार ये रे भी पढ़नी है, ये दो रे ये बार भी पढ़नी है। इसी में जैसे ये है, जैसे इसी तरह से इसी को पढ़ना है। अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान अर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम। फिर उसके बाद तीसरी आयत क्या है? मालिकी यौमिद्दीन। ये मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बात इय्याका, नाबुदु नहीं है, नाबुदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाबुदु नहीं है, नाबुदु नहीं है, देख लीजिएगा, ये नहीं है, ऐसे नहीं है, ये पहले लिख भी दिया दोनों को। ये नाबुदु नहीं है, नाबुदु है, आइन बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा गाढ़ा, अलिफ नहीं बोलना है, आइन बोलना है। नाबुदु, 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 इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन नहीं है, यहाँ पे हमजा नहीं है, आइन है, फिर वही आइन है, नस्तईन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद तो बताओ खत्म करते भाई, लेकिन ध्यान से पढ़ो, थोड़ी देर पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरात, इहदिनस नहीं पढ़ना चाहिए, इहदिनस, इसलिए कि अरबी में ए नहीं होता है, अरबी में अलिफ से ई होता है, ठीक है। आइसक्रीम जैसे हम बोलते हैं, आई का तलफ़ुज़ जो करते हैं वही करना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर उसके बाद सिरातल लज़ीना अनअमता, हाँ, एक इस पे दिक्कत करना है थोड़ा सा। हाँ, ये अनअमता नहीं है, हाँ, जो लड़कियों का नाम रखा जाने लगा,
جس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہی نہیں ہے، بہرحال وہ انعمتا نام رکھا جانے لگا۔ تو انعمتا، انعمتا نہیں، انعمتا کہو گے تو یہ عین جو ہے یہ حذف ہو جاتا ہے، اور جب عین حذف ہو جاتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایک لفظ اگر آپ نے کم کر دیا تو آپ کی نماز باطل ہے، چاہے پوری زندگی پڑھتے رہیے۔ انعمتا، انعمتا، تین حصوں میں پڑھیے۔ انعمتا، انعمتا صراط الذین انعمتا علیہم، علیہم غیر المغضوب علیہم اب اس کو دیکھو یہاں پہ، اس پہ دھیان سے دیکھیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، علیہم نہیں، علیہم غیر المغضوب۔ بہت سے لوگ مغضوبے نہیں پڑھتے ہیں، قاف پڑھتے ہیں، یہاں پہ قاف نہیں ہے، غین ہے، مغضوب، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ یہاں پہ ولا الضالین اگر پڑھیں گے تو بھی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہاں پہ دو لام ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بار واد کے ساتھ لام پڑھنا ہے، ایک بار الگ سے پڑھنا ہے۔ ولا الضالین دو مرتبہ مشخص ہونا چاہیے، یعنی بالکل پرفیکٹ دو لام ادا ہونا چاہیے۔ اگر اس سے کم ادا ہوتا ہے تو پھر آپ کو نماز پھر سے پڑھنی چاہیے۔ اب ہم پھر سے پڑھتے ہیں، آپ اس کو سنیے، پھر ایک بار ساتھ میں دہرائیں گے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ایک بار ساتھ میں سب لوگ پڑھیں، شروع سے، ایک دم شروع سے۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔